السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جو عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے۔ عید الفطر میں بھی 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں بھی 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ لیکن پھر بھی آپ سن لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو عید کے دن آدمی کیا کرے؟ عید الاضحیٰ کے دن آدمی کو جلدی اٹھنا ہے۔ جس طرح اور دن 9 بجے 8 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، ایسا نہیں اٹھنا ہے، جلدی اٹھنا ہے۔ جلدی اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، جو بھی اچھے کپڑے ہیں وہ اچھے کپڑے پہنے، اور عیدگاہ جو ہے جلدی جائے، اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھے، مسجدوں میں نہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کسی مجبوری میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ عید کی نماز عیدگاہ میں ہی پڑھیں، مسجد میں نہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھی ہے، وہ بھی بارش ہو رہی تھی، بارش کا انتظار کیا، انتظار کرتے کرتے زوال کا وقت ہونے والا تھا، تو پھر مجبوری میں عید کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ اور عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے اس میں حضور کی عادت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر جاتے تھے، عید کی نماز پڑھنے جب جاتے تھے تو کچھ کھا کر جب جاتے تھے، اسی لیے عید الفطر کی نماز کا جو حکم ہے وہ ذرا دیر سے تاخیر سے کرنے کا حکم ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھاتے تھے، عید کی نماز پڑھتے پھر آ کر کھاتے تھے، اسی لیے حضور کا حکم یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جائے۔ لیکن اب مسلمان سو کے نہیں اٹھتے ہیں، مسلمان سو کے اٹھتے ہیں 7 بجے 8 بجے 9 بجے، تو اس لیے اب عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہم نے دیکھا کہ 10 بجے ہو رہی ہے۔ 10 بجے اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، کب آدمی قربانی کرے گا؟ عید الاضحیٰ کی نماز تو اشراق کے فوراً بعد ہونی چاہیے۔ 6 بجے عید الاضحیٰ کی نماز، 5:45 بجے عید الاضحیٰ کی نماز، 6:15 6:30 7 بجے تک عید الاضحیٰ کی نماز ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ پھر قربانی کا بھی مسئلہ ہے۔ جب تک وہ غیر مسلم سو کر اٹھیں گے، جب تک ہم عید کی نماز ہی پڑھ لینے کا ہے اور قربانی بھی کر لینے کا ہے، تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اب ہم 9 بجے صبح سو کے اٹھیں گے، 8 بجے سو کے اٹھیں گے، 10 بجے ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، 12 بجے ہم قربانی کریں گے، اور پھر ایک دم ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جلدی جلدی سارے کام کیے جائیں، اور جو کام صبح صبح ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز آپ کو جلدی پڑھنا چاہیے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم اس لیے ہے، جلدی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو جو جانور ہے اس جانور کی قربانی کرے، اسی گوشت آپ کھانا کھائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہ تھی کہ عید الاضحیٰ کے دن اپنا جو جانور ہے اس جانور کے گوشت سے آپ کھانا شروع فرماتے تھے، اسی جانور کے گوشت کو آپ سب سے پہلے کھاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز اشراق کا وقت ہوتے ہی آپ پڑھ لیتے ہوں گے، اس کے بعد فوراً ذبح کیا اور فوراً گوشت بنایا اور فوراً کھایا۔ نہ یہ 12 بجے تک کا مسئلہ نہیں ہے کہ 12 بجے کھانا کھاتے ہوں گے، ایسا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے فوراً بعد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہوں گے، اس کے بعد فوراً قربانی، فوراً کھانا کھائے اور 10 بجے تک کھانے سے فارغ ہو گئے، اس طرح کا معاملہ ہوگا وہاں پر۔ آپ بھی ایسا ہی کریں کہ عید الاضحیٰ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد فوراً قربانی کریں، پھر اس قربانی کے گوشت سے آپ کھانا شروع کریں۔ اور عیدگاہ جب جانا ہے تو پیدل جانا ہے، اگر پاس میں ہے تو پیدل جائیں، دور ہے تو آپ سواری سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن پیدل جانا سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن جب جائیں گے تو زور سے بلند آواز سے عید الاضحیٰ کے دن جتنے بھی لوگ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے جائیں گے یا مسجد میں جہاں بھی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جب گھر سے نکلیں گے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو گنگناتے ہوئے جائیں، اس کو پڑھتے ہوئے جائیں، جا رہے ہیں جب بھی بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، آ رہے ہیں جب بھی بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں۔ سال میں 1 مرتبہ ہمیں یہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم بلند آواز سے پڑھیں۔ سال میں 1 مرتبہ عیدگاہ آدمی جاتا ہے، روز عیدگاہ نہیں جا رہے، تو سال میں 1 مرتبہ جب عیدگاہ جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم اس میں بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں۔ عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، تو بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب آئیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں۔ تو اب عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ سن لیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں، دونوں واجب ہوتی ہیں۔ تو آپ نیت کس طرح کریں گے؟ اگر آپ کو نیت کرنے نہیں آتی تو آپ یہ بول دیں بھائی جو سب کی نیت ہے وہ میری نیت ہے، یا آپ صرف اتنا ارادہ کر لیں کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو آپ آئے ہو وہ عید کی نماز پڑھنے آئے ہو، عشاء کی نماز پڑھنے، فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئے۔ جب آپ گھر سے چلے، جب بھی آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کا ارادہ ہو گیا، آپ کی نیت ہو گئی۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ نے نیت کر لی، بس ارادہ نیت ہو گئی۔ اگر پھر بھی آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح نیت کر لیں کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے پیش امام کے، رخ میرا قبلے کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بس اللہ اکبر، اتنا کہہ لیں آپ۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اتنا کہہ لیں جو نیت سب کی ہے وہ نیت میری ہے، جو امام کی ہے وہ میری ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے امام صاحب اور مقتدی بھی سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے، اور پھر ثنا پڑھیں گے،
जिस तरह सना नमाज में पढ़ी जाती है वही सना वहाँ भी पढ़ी जाएगी। तो सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद एक तकबीर हो गई। अब सना हो गई, सना पढ़ने के बाद अब हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, फिर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, फिर हाथ उठाएंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, अब हाथों को बांध लेंगे। पहली तकबीर में हाथ उठाकर बांध लेने का है, सना पढ़ना है। दूसरी तकबीर में हाथ उठाना, छोड़ देना। तीसरी तकबीर में हाथ उठाना, छोड़ देना। चौथी तकबीर में हाथ उठाकर बांध लेने का है। अब आपकी नमाज शुरू होगी। अब इमाम साहब जो है वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई भी एक सूरत पढ़ेंगे, जो भी दिल करे वो सूरत पढ़ सकते हैं। तो पहली रकात हो गई। दूसरी रकात में खड़े होंगे, खड़े होने के बाद फ़ौरन जिस तरह रोज़ाना फजर की दूसरी रकात होती है, मगरिब की दूसरी रकात होती है, इसी तरह दूसरी रकातों को मुकम्मल करना है। यानी सूरत पढ़ना, यानी सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरत पढ़ना है। सूरत पढ़ने के बाद आपको रुकू में नहीं जाना है, रुकू से पहले ही अब आपको कानों तक हाथ उठाना है, अल्लाह अकबर कह के छोड़ देना है। फिर हाथों को उठाना, छोड़ देना, फिर हाथों को उठाना, छोड़ देना। 3 मरतबा हाथों को उठाना, छोड़ देना, हाथों को उठाना, छोड़ देना, 3 मरतबा। अब चौथी मरतबा आप हाथ को उठाएंगे नहीं, चौथी मरतबा आपको हाथ उठाना नहीं है, बल्कि आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू में चले जाएंगे। 3 मरतबा हाथ उठाएंगे, चौथी मरतबा आपको हाथ उठाना नहीं है, हाथ उठाए बगैर आप रुकू में चले जाएंगे। बस आपकी नमाज हो गई। रुकू में जाएं, सजदा करें, अत्तहियात पढ़ें, सलाम फेर लिए, सलाम के बाद बस आपकी नमाज हो गई। नमाज के बाद होगी, खुतबा होगा, वो खुतबा सुनकर जाएं, क्योंकि ईद का खुतबा सुनना वाजिब है। और जो दुआ होगी उस दुआ को अच्छी तरीके से सुने, इमाम साहब क्या कहना चाह रहे हैं, और उस दुआ पर आमीन कहे, क्योंकि ईद के दिन जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। उसके बाद आप अपने घर जाएं, अपनी कुर्बानी करें, बस हो गई ईद की नमाज। ये ईद की नमाज का छोटा सा तरीक़ा है और ये ईद की नमाज की सुन्नतें हैं कुछ। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।